بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انسان اپنے ابتدائی دور سے غاروں کے اندر زندگی بسر کرتا رہا ہے۔ غار انسانوں کا مسکن تھا، جہاں وہ لکڑیاں جلاتے، جانوروں کا شکار کر کے لاتے اور یہاں ذخیرہ کر کے رکھتے تھے۔ دشمنوں کے حملے سے بچنے کے لیے بھی انسان انہی غاروں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ بہت سے توہم پرست قوموں کا یہ عقیدہ تھا کہ غاروں کے اندر ان کے مرنے والوں کی روحیں رہتی ہیں۔ ان غاروں سے دوسری دنیا کے راستے جاتے ہیں، جہاں وہ روحیں سفر کرتی ہیں۔ اور اس ویڈیو میں ہم اس مقدس غار کا تذکرہ کریں گے، جس کا ذکر غار کاف کے نام سے قرآن مجید میں آیا ہے، جس غار میں اللہ کے برگزیدہ بندے ابدی نیند سوتے رہے، جنہیں اصحاب کاف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج سے ہزاروں سال قبل روم کے شہر ایفسوس میں ایک ظالم اور مشرک بادشاہ کی حکومت تھی، جس کا نام دقیانوس تھا۔ اس کی حکومت میں جو شخص بھی بت پرستی نہ کرتا، وہ اسے قتل کروا دیتا تھا۔ اس شہر میں کچھ نوجوان رہا کرتے تھے جو توحید پرست تھے اور جنہوں نے بت پرستی سے انکار کر دیا تھا۔ جب بادشاہ کو ان باغی نوجوانوں کی خبر ملی تو انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو اپنا عقیدہ بے باکی سے ظاہر کر دیا اور کہا کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی کے آگے ہرگز سر نہیں جھکائیں گے۔ ان کے اس نڈر اور ہمت والے الفاظ سے بادشاہ کا دربار نعرہ توحید سے گونج اٹھا۔ دراصل یہ نوجوان شہر کے ایک اعلیٰ خاندان مقامی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے خاندان کے نامور اور بہادر سپوت تھے۔ انہوں نے کھلے عام بادشاہ کے مشرکانہ مذہب کو اپنانے سے انکار کر دیا اور اسے للکار دیا۔ دقیانوس نے ان نوجوانوں کو 3 دن کی مہلت دی کہ ایمان سے پھر جاؤ، ورنہ تم لوگوں کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ جب 3 دن گزر گئے تو تیسرے دن وہ لوگ کچھ مال اور توشہ لے کر رات کے وقت شہر سے باہر نکل گئے۔ بیابانوں میں چلتے چلتے صبح ہو گئی اور وہ ایک پہاڑی سلسلے کے قریب پہنچ گئے، جہاں ایک گہرا غار تھا۔ لہذا کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہ اس غار میں جا کر لیٹ گئے، جہاں انہیں گہری نیند آ گئی، اس لیے انہیں اصحاب کہف یعنی غار والے کہا جاتا ہے۔ جب یہ لوگ غار میں سوئے تو اللہ نے ان پر ایک معجزانہ کیفیت طاری کر دی اور وہ وہاں ایسی نیند سو گئے جو نہ ہی عام نیند تھی اور نہ ہی موت تھی، بلکہ وہ ایک گہری نیند کی سی کیفیت میں چلے گئے۔ جب بادشاہ کو خبر ملی کہ انہوں نے اس غار میں پناہ لے لی ہے تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے کر اس غار کے منہ کو بند کرا دیا اور وہاں اس غار کے دہانے پر ایک تانبے کی تختیوں پر ان لوگوں کے نام اور پورا واقعہ لکھ کر ایک صندوق میں دفن کر دیا، تاکہ یہ نشان عبرت بن جائے اور تاریخ میں محفوظ رہے۔ زمانہ گزرتا رہا، موسم تبدیل ہوتے رہے، مگر اصحاب کہف یوں ہی سوتے رہے اور اللہ کی قدرت سے ان کے جسم ویسے ہی صحیح و سالم رہے۔ اس پر وقت اور موسم کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ 300 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ اب بیدروس نام کے بادشاہ کی حکومت آ گئی۔ بت پرستی کا دور ختم ہو گیا تھا، لیکن لوگ نئے نئے فتنوں میں پڑ گئے تھے، جس میں ایک فتنہ یہ تھا کہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت نے مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے اور قیامت آنے کا انکار کر دیا تھا۔ لہذا بیدروس نے اللہ سے دعا کی کہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور اپنی قدرت کا کچھ ایسا نظارہ دکھا دے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اللہ کے حکم سے اس غار میں سوئے ہوئے اصحاب کہف نیند سے بیدار ہو گئے۔ بیدار ہونے کے بعد وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم یہاں کتنی دیر سے سو رہے ہیں۔ کسی نے کہا 1 دن سے، کسی نے کہا دن سے بھی کم۔ انہیں اس بات کا قطعاً علم نہ تھا کہ باہر دنیا ہی بدل چکی ہے۔ وہ کتنے عرصے سے یہاں غنودگی میں تھے۔ جب انہیں بھوک لگی تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کسی ایک کو چاندی کے سکے دے کر بازار بھیجا جائے تاکہ ہمارے لیے کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے۔ جب ان میں سے ایک شخص شہر کی طرف گیا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے شہر کو بالکل تبدیل شدہ پایا۔ گھر اور مکانیں اونچی اونچی ہو گئیں، لوگوں کے لباس میں تبدیلی آ گئی تھی، کوئی شخص بھی آشنا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک دکان کے پاس گیا اور دکاندار کو سکے دے کر کھانے کی چیز مانگی۔ جب اس دکاندار نے اس سکے کو دیکھا تو پوچھنے لگا کہ تمہیں یہ سکے کہاں سے ملے ہیں؟ کیا تمہیں کوئی خزانہ مل گیا ہے؟ یہ تو سینکڑوں سال پہلے والے بادشاہ کے سکے ہیں۔ جبکہ اصحاب کہف کا وہ ساتھی اس بات پر اصرار کرنے لگا
کہ یہ اسی دور کے سکے ہیں، لہٰذا اس پر بحث کی وجہ سے وہاں بھیڑ اکٹھا ہو گئی۔ اس شخص نے کہا کل دقیانوس ہمیں قتل کرنے والا تھا، لہٰذا ہم اس سے بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئے تھے۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ دقیانوس کو مرے ہوئے 300 سال گزر چکے ہیں اور یہ بیدروس کا زمانہ ہے۔ اس نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو اس غار کی طرف چلنے کو کہا۔ جب غار میں موجود اصحاب کہف نے لوگوں کے ہجوم کو آتے ہوئے دیکھا، وہ سمجھے کہ دقیانوس کی فوج نے انہیں ڈھونڈ لیا ہے، لہٰذا وہ اللہ سے دعا کرنے لگے۔ جب شہر کے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف باہر آئے اور سارا ماجرا کھل گیا کہ یہ زمانہ ہی کچھ اور ہے، اور وہ اس غار میں سینکڑوں سال سے سوئے ہوئے تھے۔ اتنے میں بادشاہ بیدروس بھی وہاں پہنچ گیا۔ جب اس نے دہانے کے قریب زمین کی کھدائی کی تو وہاں سے وہ صندوق برآمد ہوا جس میں سارا ماجرا لکھا ہوا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور وہ سجدے میں گر پڑے۔ لوگوں نے کہا کہ جب اللہ ان لوگوں کی اتنی لمبی مدت کی موت دے کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو قیامت کے دن بھی انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونا یقینی ہے۔ اصحاب کہف لوگوں کے لیے ایک عبرت اور اللہ کی کھلی نشانی ثابت ہوئے۔ انہوں نے بادشاہ سے رخصت لی اور شہر والوں کے لیے سلامتی اور ہدایت کی دعا کر کے اس غار میں دوبارہ چلے گئے اور پھر ابدی نیند سو گئے۔ وہاں کے لوگوں نے ایک عظیم عبادت گاہ تعمیر کرا دی اور وہ اس دن تمام شہر میں عید کا دن مقرر کر دیا گیا۔ علماء نے لکھا کہ اصحاب کہف کا اسی غار میں انتقال ہو گیا اور وہیں ان کی قبریں بنائی گئیں، جبکہ اہل تشیع علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ انہیں موت نہیں آئی بلکہ وہ آج تک اسی نیند کی کیفیت میں سوئے ہوئے ہیں، اور قرب قیامت میں جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ اس غار سے نکلیں گے اور آپ کے اصحاب میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ غار آج کس شہر میں موجود ہے اس کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اصحاب کہف کا غار ترکی کے قدیم شہر افسوس میں موجود ہے، جو اس زمانے میں رومی سلطنت یعنی کہ رومن امپائر کا حصہ تھا۔ بعض تاریخ دان کا یہ کہنا ہے کہ یہ غار اردن کے رجیب نامی پہاڑ میں موجود ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ غار شام کی سرحدوں میں موجود ہے، جہاں حضرت امیر معاویہ کے دور میں اسلامی لشکر پہنچ گیا تھا، مگر اس غار کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا۔ عیسائی لٹریچر میں بھی اصحاب کہف کا واقعہ مشہور ہے، جسے 7 سلیپرز یعنی 7 سونے والے کے نام سے لکھا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔